لوگ کہتے ہیں تم مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں, اسلام سے پوچھ رہے ہو, تمہیں گورا بتائے گا عورتوں کے کیا حقوق ہیں. گورا 5 روپے خرچ نہیں کرتا عورت کے اوپر, وہ تمہیں بتائے گا عورت کے حقوق کیا ہیں. 5 روپے پوری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کر لے. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی کالز آتی ہیں, بیگم کو مالدیپ گھما کے لے آیا, ملیشیا کی سیر کرا دی, پھر بھی ناشکری کر رہی ہے, اپنے خرچے پہ کرائی میاں نے, لٹا دیتا ہے ساری دنیا اس کے اوپر, پھر بھی زبان سے شکر کے الفاظ کے لیے مرد ترستا ہے کہ منہ سے کوئی پھوٹے منہ بیگم شکر ادا کر دے, ماشاءاللہ جی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی میری, اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہے, اس کے ذمہ داری نبھاتا ہے اپنی. لیکن جہاں میاں بیوی میں علیحدگی ہوئی, پھر دیکھو آپ پھر ہوتا کیا ہے. خیر میں ان ٹاپک پہ زیادہ نہیں جاؤں گا, ابھی پھر میٹر شارٹ ہونے لگتا ہے. عورت ذلیل کر دیتی ہے مرد کو ساری دنیا کے سامنے, مرد کی زبان بند رہتی ہے, اور عورت کا جھوٹ بھی مرد بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, ہائے 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 بیچاری پہ بہت کیا ہوا ہے, ظلم ہوا ہے. ہوتا ہے ظلم, عورتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, بہت سے مرد ظلم کرتے ہیں, لیکن آپ یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں. کمال کی بات یہ ہوتی ہے مرد نے طلاق دے دی نا تو یہ بھی ظلم ہے. پھر عورتیں کہتی ہیں میری زندگی تباہ کر دی, 2 نمبر آدمی, تو 2 نمبر سے تو جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو نا, 2 نمبر سے جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو بھائی. یعنی کچھ بھی کر رہا ہو, ہمارے معاشرے میں ساری بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے, آدمی کے اوپر. یہ سارا یورپ کا کلچر ہے, یورپ انہوں نے ویمن رائٹس کے نام پہ نا بہت کچھ غلط سلط کر کے معاشرے میں, عورت شوہر کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اطاعت جو عورت کے اوپر, جو شوہر کے حقوق عورت کے ذمہ ڈالے ہیں نا, میجورٹی 90% ان حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے. 90% میجورٹی خواتین کی ہمارے شہری زندگی میں, گاؤں دیہاتوں میں تو الٹا معاملہ ہے, عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. شہری زندگی میں زیادہ تر خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں, نچوڑتی پورا طبیعت کے ساتھ, اس کو پورا نچوڑ لیا, اس کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے اوپر, نہ ساس کی خدمت نہ سسر کی خدمت. ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیا کہ عورت پہ ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. بھئی وہ بہت پھیلایا گیا بیان. وہ گھر میں جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے نا, کوئی بھی, اس کی خدمت سب پہ واجب ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں. مولانا کے بیان کا مطلب ہے قانونی لحاظ سے, عدالتی لحاظ سے کچھ چیزیں قانون کی زد میں نہیں آتی ہیں, اخلاقیات میں وہ آتی ہیں لازمی. قانونی طور پر تو مرد اگر کما کے گھر جائے, بیوی سے بولے چائے بنا کے دو مجھے, بیوی نہ بنا کے دے تو عدالت میں کیس تھوڑی کر سکتا ہے وہ. لیکن اس کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ تھکا ہوا آیا ہے, وہ تمہارے لیے کما, گیس کا بل وہ دے رہا ہے, بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے, تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئی ہو یہاں پہ کیا. تو لبرل, اتنا زیادہ یہ لبرلزم نے ہماری عورتوں کو باغی بنا دیا ہے مردوں کا, اس کا نتیجہ عورت کو نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں, اس کا مرد کو نقصان نہیں ہوگا. نقصان کس کو ہوگا, طلاقیں دے دے کے مرد عیاشی میں آئے گا, عورت کا بیڑا غرق. میں مانتا ہوں مرد بھی ظالم ہے, ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ معاملہ ہے, لیکن مردوں کے ظلم فوراً ٹریس ہو جاتا ہے. بھائی نان نفقہ ادا کر رہا ہے, نہیں کر رہا, اس کا مطلب ظالم ہے. ہیں ایسے لوگ, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ظالم ہے. اس کا تو حل ہے نا, اس سے علیحدگی اختیار کی جائے. اس کا کیا حل ہے بیچارے کا, عورت پہ ظلم ہو رہا ہو, حل ہے بھائی علیحدگی اختیار کرو. اس کمبخت پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کا کائنات میں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آئی بات سمجھ جائے, کیونکہ عورت اگر اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے, جو بھی کرے اس کے ساتھ, مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی طلاق دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا, کیونکہ اگر وہ ڈیورس دے گا, عورت عدالت میں جا کے اس کو ایسا ناچ نچائے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی, وہ کہے گا میں جان سے مار دیتا اچھا تھا, میں نے طلاق کیوں دی. جائز نہیں, حرام ہے جان سے مارنا. لیکن وہ یہ سوچے گا کہ بچے بھی ہاتھ سے گئے. آئی بات سمجھ, سارا خرچہ کس پہ ڈال دیا, میاں پہ, اور عزت الگ گئی. کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کو فون کر کر کے جب بتائے گی میرا میاں ایسا, سارے دوست بھی اس کی سائڈ لیں گے. سمجھ رہے ہو نا,
سارا وہ میڈیا پہ جا کے جب آپ کو ذلیل کرے گی تو ساری دنیا کس کا ساتھ دے گی؟ اس کا ساتھ دے گی. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بیلنس نہیں ہے, اعتدال نہیں ہے. جو ادھر کو جاتے ہیں عورت کے حقوق پہ, وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں, اس کو مرد کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. دونوں کے حقوق ہیں اسلام میں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کہتا ہے کہ جتنا عورت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اتنی ہی مرد کی بھی رکھی ہے. جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اس سے پورا پورا سوال ہوگا. لیکن حقوق پوچھیں تو صحیح ہیں کیا, یہ تو پوچھیں پہلے, یہ تو طے کرو کہ ہیں کیا حقوق. گیس بجلی کا بل کمبخت نے دے دیا, وہ کمبخت آپ کے بچوں کی اسکولوں کی ساری فیسیں اٹھا رہا ہے. وہ الو کا پٹھا, معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان سے, وہ ناشتہ دے رہے تمہیں, دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے, شام کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے. بس کرو نا, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. یورپ جا کے دیکھو, وہ آدھا میاں کما رہا ہے, آدھا بیوی کما رہی ہے. پھر یہ اضافی غریبیاں ہیں, جیب خرچی بھی دینی چاہیے. اخلاقی لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ بیوی کو کچھ پاکٹ منی دی جائے. سب دیتے ہیں, ہم بھی دیتے ہیں, آپ بھی دیتے ہوں گے. نہیں دو تو یہ ضروری, بولو, نہیں ہے. آپ کو رات کو گھر پہ ہونا چاہیے. شریف آدمی ہمیشہ رات کہاں گزارتا ہے؟ گھروں. کبھی کبھار سفر پہ چلا گیا, غائب ہو گیا, کوئی اتنی ٹینشن کی بات, یہ مرد کا حق ہے. رخصتی اس کی تھوڑی ہوئی ہے, اس کو بالکل آپ نے وہ باؤنڈ کر دیا. اس کو یہ حق ہے کہ آپ کا موبائل چیک کرے وہ کہ کس سے بات کر رہی تھی. اس کو یہ حق ہے کہ فیس بک آئی ڈی چیک کرے وہ. آپ رخصتی ہو کے اس کے گھر میں آ کے باؤنڈ ہوئی ہو, پابند ہوئی ہو آپ. یہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں عورت کسی کے پابند, شوہر کے پابند, یہ لبرل لوگوں کا مذہب ہے. ان کو اس لعنت بھیجو اس کلچر پہ. ایک طرف ہو جاؤ, یا اسلام یا لبرلزم. میں عورتوں کو کہتا ہوں تمہیں اگر اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے تمہیں؟ اسلام میں میاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے گی, نہیں تو میاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر رشتوں کے پیچھے بھاگا نہ کرو, رشتہ بتا دیں, کسی شادی کرا دیں, شادی کرا دیں. شادی کا مطلب یہ ہے کہ عورت ساری زندگی شوہر کی اطاعت کرے گی. جائز چیزوں میں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, تو جائز چیزوں میں وہ اطاعت کرے گی. شوہر اگر کہہ رہے کہ فیس بک پہ آئی ڈی میری مرضی کے بغیر بنانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور میں آئی ڈی چیک کروں گا, تو بالکل اس کا 100% حق ہے. اس میں یہ کہنا کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہے ہو. ایک صاحب کچھ دن پہلے میرے نا موبائل لے کے یوں گھما رہے میرے, میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی ویڈیو نہ بناؤ, کیونکہ انسان کسی بھی محفل میں بیٹھا ہے, بے تکلف ہو کے بیٹھا ہے, ہر جگہ ویڈیو بنے گی, یہ تو غلط ہے نا. کہہ رہے نہیں میں ویڈیو نہیں بنا رہا. تو میں نے کہا پھر کیمرہ یوں کیوں گھما رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں میں پکچر لے رہا ہوں. میں نے کہا دکھاؤ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ آپ ویڈیو بنا رہے. کہہ رہے ہیں کیا مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ میں نے کہا بالکل شک کر رہا ہوں میں نے کہا میں بالکل, یعنی مجھ پہ میری زبان پہ اطمینان نہیں. میں نے کہا بالکل بھی آپ کی زبان پہ مجھے اطمینان نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ میرے باپ ہو, نہ آپ میرے ماموں ہو جس کو میں بچپن سے جانتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ جو اس قسم کے ڈائلاگ ہوتے ہیں نا, ان سے کبھی بھی بالکل بھی متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سامنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ شک کا موقع نہ دے آپ کو. ایک آدمی آپ کے لاکر کے گرد گھوم رہا ہے نا, جیب میں یوں کر کے جھانک رہا ہے, آپ کو تو خطرہ ہوگا کہ یہ جیب کترا ہے. اب آپ اپنی جیب کو کی زپ بند کر رہے ہو اور اس کو بولے ادھر جا کے بیٹھ کر شک کر رہے ہو مجھ کو. بھائی شک کا موقع کس نے دیا ہے؟ یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں جن سے کبھی بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی سے پلاٹ کا سودا کر رہے ہو, قرآن نے کہا کہ ریٹرن جتنے بھی خرید و فروخت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں لکھ کے ہونے چاہیے. زبان سے نہیں چلیں گے, لکھ کے ہونے چاہیے, ریٹرن میں ہونے چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہو, او بھائی لکھو یار میری زبان پہ اعتماد نہیں ہے, تو ایسے موقع پہ آپ نے پتا کیا کہنا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. آئی بات سمجھ؟ بولے بالکل بھی ہمیں آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں. میں نہیں کہہ رہا بیویوں پہ خام خواہ میں شک کرنا شروع کر دیں گھٹیا لوگوں کی طرح جا کے نا, جیسے بعض سسرال والے دمادوں کے فریج جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کیا رکھا ہوا ہے اندر. تو یہ بڑا گھٹیا پن ہے. خام خواہ میں بیگم کے موبائل بلا وجہ چیک کرنا, اس کے کمپیوٹر میں گھسنا, یہ گھٹیا پن ہے. لیکن اگر واقعتاً کوئی قرائن سے پتا چل رہا ہے, کوئی
शक हो रहा है कि यार ये कोई गड़बड़ चल रही है, कोई बहुत, तो फिर मर्द की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे। घर इसी तरह टूटते हैं। इसी तरह मियां की के मोबाइल में भी घुसना जायज नहीं है औरत के लिए। किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। लेकिन मियां साहब आते हैं और घंटों घंटों ऐसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं अपनी वालदा से बात कर रहा हूं, अम्मी से। इतना अच्छा मियां यार, अपनी माँ से घंटों घंटों हंस हंस के बात कर रहा है। औरत को शक होता है। फिर अगर वो कहती है मुझे मोबाइल दिखाओ, फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतना नेक आदमी, मुझ पे शक। तो बेगम को चाहिए कह दे आप नेक अपने अब्बा के लिए होंगे, आपने शक का मौका मुझे दिया है। और खास तौर पर मुफ्ती तारिक मसूद के बयान भी सुनते हो और उसके बाद शादियों की बातें भी करते हो और फिर मोबाइल भी यूं करके छुपाते हो। हकीकत बाज औरतों की शिकायत होती है कि वो फोन देख, कहती है हमारे मियां फोन देख रहे होते हैं। ऐसे जैसे मैं आती हूँ ना, यूं कर लेते हैं ऐसे करके ना, ऐसे जैसे पता ही नहीं क्यों यूं करके ना, ऐसे जैसे कुछ था ही। जब ऐसा काम होगा तो औरत को हक है ना कि देखे भाई बोलते क्यों नहीं भाई, हक है ना उसको। तो भाई ये क्या कर रहा है, भाई ये क्या है। मोबाइल से इतनी तलाकें हुई है ना, जो इतनी बदगुमानियां घरों में फैली हैं, इतनी बदगुमानी। बेगम ने यूं छुपा दिया तो आदमी को शक शुरू है, पता नहीं क्यों छुपा रही है भाई। मियां यूं करके छुपा रहा है तो औरत को शक होगा। तो ऐसा काम कर क्यों रहे हो भाई। अव्वल तो हम जो आपको चार की तरगीब देते हैं इस तरीके से नहीं देते कि आप सेटिंगें शुरू कर दें। तो जैसे पहली तमीज से, शरीफ लोग पहली भी तमीज से, तो ऐसे ही तमीज से। तो जो बदगुमानी का मौका देता है ना, उसके जिम्मे वो खुद अपना कैरेक्टर खराब कर रहा है आपके सामने। खामखा में किसी को किसी की तफ्तीश की इजाजत नहीं है, जेबों में घुसने की, घरों में घुसने की, मोबाइलों में घुसने की, ये तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। लेकिन जिसका आपके साथ मामला है उसको आपने जब खुद शक का मौका दिया है तो फिर वो सवाल पूछने का हक रखता भी है, रखती भी है। फिर ये कहना कि जी ऐसे बहुत घर तबाह हुए हैं, शौहर शुरू में पकड़ा जाता, यहां तक नौबत ना पहुंचती, लेकिन शुरू में उसने डायलॉग मारे कि मुझ पे शक कर रही हो। बेगम डर गई, हाय बेचारा इतना नेक आदमी, इस पे तो शक बनता ही नहीं। इस तरह मियां ने पकड़ा तो कुछ नहीं भाई। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खातून के साथ तन्हाई में खड़े हुए थे, वो आपकी ज़ौजा थी। एक सहाबी गुजरे, उन्होंने दूर से देखा, आपने उन सहाबी को बुलाया, फरमाया मेरी ज़ौजा है। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप पे कौन शक कर सकता है। तो देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बदगुमानी के मौके से बचाया उनको, खुद बचाया उनको बदगुमानी के मौके से। इसमें दर से आने वाली उम्मत के लिए कि कोई इतना नेक परहेजगार अपने आप को शो करने की कोशिश न करे कि मेरे ऊपर उंगली उठ ही नहीं सकती, हम तो बहुत नेक हैं, हमारे पीर साहब इतने नेक हैं कि बंद कमरे में अलग खातून को बिठा के बातें कर रहे हैं तो हमें यकीन है कि ये बेटी बना के ही समझा रहे होंगे। वो बुजुर्ग की जिम्मेदारी है बताए लोगों को कि भाई कौन है ये मेरी, मैंने दरवाजा क्यों बंद किया है। ऐसे पीर चल रहे हैं मार्केट में कि मुरीदनी को दरवाजा बंद करके बिठाया, उससे बातचीत कर रहे हैं, और जो बाकी मुरीद हैं उनको शक करने की इजाजत बोलो नहीं। उधर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंद कमरे में नहीं थे, खुली जगह पे थे, लेकिन तन्हाई में। तो आपने बदगुमानी दूर की। तो ये आजकल बहुत बड़ा मसला हो गया है कि बदगुमानी का मौका देंगे और जब कोई तफ्तीश करना चाहे तो फौरन कहेंगे आप हम पे शक क्यों कर रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़बान की जो खेती है ना वो ऊंधे मुंह इंसानों को जहन्नम में डालेगी। अच्छा मसला पता है क्या है, खवातीन में जो ज्यादा फॉल्ट होता है वो नाशुक्री का और मर्द में बदअखलाकी का। जो घरों में ज्यादा 100% नहीं, ज्यादा जो घरों में मसाइल चल रहे हैं ना, मर्द तमीज से बात नहीं करता, गुस्सा एकदम हाइपर हो जाते हैं बात बात पे, और जरा जरा सी बात एकदम जैसे चंगेज खान घर में दाखिल हुआ हो। और औरत में जो बड़ा फॉल्ट है, जो हदीस से भी साबित है और मुशाहिदे पर भी, ज्यादातर, सब नहीं भाई, जो बयान सुन रही हैं उनके अलावा, नाशुक्री। वही है ना कि यार तुम यूरोप में देखो यार, आधे आधे मर्द 5 रुपए खर्च नहीं कर रहा वहां पे। तुम्हारा मियाँ तुम्हें घर लेके दिया हुआ है, तुम्हारी इज्जत है उसकी वजह से, तुम मियाँ वाली कहला रही हो। किसी ने कहा कि इमरान खान का ताल्लुक मियाँ वाली से है, तो बीवी भी मियाँ वाली लेकर आया है मतलब ये कि जिसका पहले मियाँ था। तो क्या कह रहा था यार, मैं इधर किधर चला गया। तो खवातीन में जो ज्यादातर बड़ा फॉल्ट है वो क्या है, नाशुक्री।
اصل میں انسان ناشکری پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے. اپنے سے کمتر کو دیکھو گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی. جو خواتین میاؤں کی ناشکری کرتے ہیں نا, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں دیا, تو بھائی اپنے سے جھگیوں میں جا کے دیکھو, کمتر عورتوں کو دیکھو. بہت سے غریب گھروں میں عورتیں مار بھی کھاتی ہیں, مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں. وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی لیتے ہیں, یعنی گھروں کی صفائی کا. یہ بیچاری بعض ماسیاں بڑی مظلوم ہوتی ہیں, اور بھی ان سے کام بھی خدمت بھی لینا, اور یعنی کما بھی کے بھی وہی لا رہی ہیں, اور مارتی پیٹتی بھی ہیں, کہیں جا نہیں سکتی, کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا. تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد جو آپ کے نان نفقے کا بیسک نان نفقہ ضروری ہے نا مرد پہ. باقی تو غریبی ہیں, غریبی تو جتنی اچھی ہو اچھا ہے, لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا. اب میاں ہفتے میں ایک دفعہ آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے, یہ غریبی ہے, یہ مرد پہ واجب نہیں ہے. سال میں 4 جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو, 4 جوڑے. 5واں شوہر پہ لازم نہیں ہے, لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے. 10 دینا چاہیے, اچھی بات ہے. ہاں, وہ 4 جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے؟ وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس کا بیوی جس گھر سے آئی ہے. عورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا, اس اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں 4 جوڑے لازم ہیں مرد پر. لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی بنا کے دے. یہ بعض علماء کہتے ہیں 3 واجب ہیں, لیکن گنجائش یعنی اور زیادہ اچھا سلوک ہو تو 4 واجب ہے, اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے. لیکن بنا کے دیتے ہیں, مرد زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں, دینا بھی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن عورت اس پہ لڑ نہیں سکتی. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ غریبیاں ہمارا حق ہیں. آج اتوار ہے, آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے, باہر ہوٹل پہ کھانا کیوں نہیں کھلایا. بھائی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے, اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے. یہ غلط ہو جائے گا, یہ زیادتی ہو جائے گی. گریوی آپ نے منگوا لی, یار ٹھیک ہے گریوی لے آیا ہوٹل والا, آپ کہہ رہے ہو یار ایک اور لا دو. ہم تو کہتے ہیں ہوٹل والے سے, یار روٹی بیوہ ہو گئی ہے, بچ گئی ہے نا روٹی, وہ سالن لا دے, تھوڑا سا صاف کر لے گا. لیکن اگر ہوٹل والا نہیں لا رہا, آپ جاؤ, بھائی تو دے گا کہ نہیں دے گا. ہوٹل والا بھائی چل نکل یہاں سے, تو میرا باپ ہے. تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں, وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں. اب پراپر طریقے سے 3 ٹائم کا کھانا مرد کے ذمے ہے. ناشتہ ہو گیا, دوپہر کھانا ہو گیا, وہ اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو, اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو. ڈیفینس سے آپ لڑکی لے کر آئے ہو اور اس کو روزانہ مسور کی دال کھلا رہے ہو, تو یہ اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں. ہاں, کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسور کی دال بھی اسٹینڈرڈ ہے, اس میں تھوڑا تڑکا لگا دیا, ٹماٹر ڈال دیا. تو جو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے 3 ٹائم پہ صحیح ہے نا. اس سے زیادہ غریبی ہے, کرنا چاہیے, لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں بنتی. اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں. میاں کے پاس گاڑی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے, اس نے اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آ جائے, بھائی جہاں بھی جانا ہے. ٹیکسی کا کرایہ دے دیا, رکشے کا کرایہ دے دیا, ٹھیک ہے. گاڑی خرید کے دینا لازم, بولو نا بھائی کیا ہو گیا. اس پہ لڑائی ہو رہی ہے, مجھے گاڑی لے کے دو, مجھے سیل فون لے کے دو, مجھے یہ لے کے دو, مجھے وہ لے کے دو. پھر ہر ایک کا اسٹینڈرڈ الگ ہے نا. غریب آدمی غریبوں کے حساب سے چلتا ہے, درمیانہ آدمی درمیانے, اور پھر اس کو ہنی مون کے لیے دوسرے ملک لے کے جانا یہ مرد پہ لازم نہیں ہے. گنجائش دی ہے لے جائے, لیکن لڑنا نہیں بنتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر ہر دفعہ بیگم کے گھر, اماں کے گھر جانے کا کرایہ بھی مرد پہ لازم نہیں. بھائی مرد یہ کہہ سکتا ہے مہینے میں 1 دفعہ تم اپنی اماں کے جاؤ گی میرے خرچے پہ, اس کے علاوہ جتنا بھی جاؤ گی اپنے خرچے پہ جاؤ گی, میری جیب میں پیسے نہیں ہیں. اگر ہیں بھی تو نہیں دے رہا میں, یہ بھی کہہ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہے تو بہت سارے کاموں کے لیے ہے نا, سارا اسی کام کے لیے تھوڑی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی جائے تو ہم تو دیتے ہیں, جب بھی گھر والوں نے اماں کے گھر جانا ہوتا ہے خوشی خوشی پیسے دیتے ہیں, الحمدللہ ہم تو لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نہ دینا چاہے, بولے بھائی میں نہیں دے سکتا, میں مہینے میں 1 دفعہ آپ کو آنے جانے کا کرایہ دوں گا, اس کے علاوہ میں نہیں دوں گا, تو مرد کو یہ حق ہے. اب عورت لڑ نہیں سکتی اس پہ, کیونکہ پھر تو لامحدود حقوق کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. اسی طرح آپ نے سارے خرچے اس کے بنیادی پورے کر دیے, وہ کہتی پاکٹ منی بھی چاہیے, دینی چاہیے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیگم کو ہر مہینے کچھ اماؤنٹ اتنا دیا کریں, اپنی مرضی سے خرچ کرے. اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے, لیکن یہ رائٹ نہیں ہے عورت کا کہ آپ پاکٹ منی نہیں دے رہے تو وہ لڑ رہی ہے آپ سے. دو بھائی, لڑ رہی ہیں آج کل, جو بیان نہیں سن رہی وہ ان کی بات کر رہا ہوں, وہ لڑ رہی ہیں بھائی دو, اور اتنے پیسے دو مجھے, یہ لازم نہیں ہے. تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ پھر جب گھروں میں اس طرح سے لڑائی ہوتی ہے, پھر
مرد کا پھر میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے, پھر علیحدگی تک باتیں آنا شروع ہوتی ہیں, کیونکہ میرے پر ظلم کر کے مجھے چھوڑ دیا. ظلم کیوں کیا؟ وہ تو آپ کے حقوق ہی نہیں ادا کر رہا تھا, پھر تو چھوڑ کے اچھا کیا. صحیح ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ اس طلاق کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو حقوق مجھے یہاں مل رہے ہیں اس سے علیحدگی کے بعد وہ نہیں ملیں. تو اس کا مطلب اس کا احسان ہے جو آپ کو اس نے یہ پروٹوکول دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے باقی اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے بھائی, اونچ نیچ ہر جگہ ہوتی ہے. تو یہ خواتین کا فالٹ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ شوہر کی ناشکری. تو ناشکری نہ کیا کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. دوسرا, مرد اپنے اخلاق صحیح کر لے, وہ عورت کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھے, وہ سمجھے بھائی اس کا ایک یہ میری غلام اور لونڈی نہیں ہے, اس کو عزت دینی ہے, تمیز سے بات کرنی ہے. بیگم آئیے, بیٹھیے, کھائیے, پلیز کائنڈلی چائے بنا کے مل جائے تو بہت اس طریقے سے بات. اوے ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں, چائے لاؤ, تیری چائے میں تھوڑا میٹھا زیادہ نہیں ہے, یہ کس کو پلائے گی, میں کو پینڈو ہوں. اس طرح سے آدمی بات کر رہا ہوتا ہے گھر میں. چائے چینی میں کہ شوگر کا مریض ہوں, یہ کیا بنا کے لائی ہے یہاں سے, ایسے کر رہا ہوتا ہے. تمیز مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے. بعض بچے پریشان ہوتے ہیں, ابا جب گھر میں آئے گا تو وہ خوش ہونے کے بجائے ٹینشن. اپنی تعریفیں منہ سے نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ابو آ گئے. تو میں کو بہت نیک آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ اچھی علامت ہوتی ہے کہ بچے آپ کے آنے سے خوش ہوں, گھر والے خوش ہو آپ کے آنے سے. آپ کتنے خوش ہیں جانے سے یہ تو ہمارا پرسنل معاملہ ہے. گھر والے تو خوش ہو رہے ہیں, میں جس گھر میں بھی جاتا ہوں الحمدللہ میرے گھر والے خوش ہوتے ہیں. باقی میں اور اللہ کا معاملہ یہ کہ میں بھی خوش ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا, یہ ہمارے اللہ کا, اور الحمدللہ ہم بھی خوش ہو رہے ہیں, آپ کوئی غلط نہ سمجھے. تو باپ گھر میں آ رہے ہیں, بچے ٹینشن میں آ رہے ہیں, ابا آ گئے یار, فل ٹینشن ہوتے ہیں نا بعض ابا. جب آئیں گے فل کیا بن کے آئیں گے؟ ٹینشن بن کے. یہ کیوں بڑا ہے, یہ کیوں سو رہی ہے, لاکھ ماری سمجھ نہیں آتی ہر وقت. بس بھائی گھر میں جاؤ یار, تھوڑا ہنسی مذاق گپ شپ اچھے انداز سے نصیحت کرو, محبت سے سمجھاؤ. بیگم 12 بجے تک سونا بالکل بھی پسند مجھے نہیں ہے. بیگم مجھے آپ کا 12 بجے تک سونا بالکل, اس کو تھوڑا سا 11:59 کر لو, تھوڑا سا تو امپروو کرو نا اس جاگنے کو. 11:59 کر لو, 1 منٹ میری خاطر. میں تمہارا میاں ہوں, میں گیس بجلی کا بل دیتا ہوں, میں بچوں کو پال رہا ہوں, یعنی خرچہ تو میں ہی دے رہا ہوں. میری خاطر اس کو 1 منٹ پیچھے لے آؤ. اس طرح 1 منٹ کر کے انشاءاللہ. تو مسئلہ آدمی کے ساتھ یہ ہے کہ تمیز سے بات, مرد اپنا اخلاق درست کر لے, یعنی بات تمیز سے کیا کرے, عزت دے عورت کو. تو اور عورت ناشکری ختم کر دے. وہ کہے کہ آپ جو مجھے دے رہے ہو میرا اتنا بنتا نہیں ہے, اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے. اور میاں اگر غریب ہے تو غربت میں تھوڑا اس کو تانے نہ دے. وہ جان بوجھ کر اللہ کی قسم غریب نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی خود سے غریب, وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے. نہیں ہو رہا بھائی, جتنا ہو رہا ہے کمپرومائز کرو یار. دیکھو ایک آدمی کی بات بظاہر تھوڑی سی اخلاق کے معیار کے مطابق نہیں ہے, لیکن بات ٹھیک ہے. اس نے کہا بیوی میں اور طوائف میں فرق ہوتا ہے. طوائف کو جب تک پیسے دو خوش رہتی ہے, پیسے بند چلی جائے. بیوی اس کو نہیں کہتے. بیوی دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتی. آپ مالدار ہیں تو بھی آپ کے ساتھ, غریب ہیں تو بھی آپ کے ساتھ. کوئی بات نہیں بھائی, آپ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو ہم بھی شریک حیات. تو اٹ از کالڈ شریک حیات, زندگی میں شریک ہے نا. یہ کیسی بیوی ہے یار, جب پیسہ تھا تو آپ کے ساتھ ہے, جب تنگی آ گئی تانے دے رہی ہے. مزیدار حساب کتاب نہیں ہو نا, یہ تو وفا والی بات تو نہ ہوئی. جیسے مرد اگر بیوی جب تک خوبصورت ہے, ساتھ ہے, خدا نہ خواستہ اس کو لقوہ ہو گیا, فالج ہو گیا, تو عزت دار آدمی چھوڑتا تو نہیں ہے نا ایسی عورت کو. ہم نے تو دیکھا عزت دار لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں یار, اس کو لقوہ ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا, اٹھا کے گھوم رہے ہیں اسپتالوں میں, دعائیں مانگ رہے ہیں, امام صاحب سے دعائیں کروا رہے ہیں. تو یہ عزت دار ہونے کی علامت ہے نا بھائی. خوبصورت تھی تو بھی اچھی تھی, اب آڑی ترچی ہو گئی ہے کسی وجہ سے, تو بھی اب کیا ہے بھائی, بیوی ہے بھائی. اب تو وفا کا شریک حیات کا تو مطلب یہ جینا مرنا ایک ساتھ ہے. تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے, غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے, میاں ہے, گزارا کرو. جنت جو ہے نا خاندانی لوگوں کو ملے گی, یاد رکھو, غیرت مند لوگوں کو ملے گی. بے غیرتوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی. تو ساری خوشیاں وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ. تو یہاں تھوڑا سا کمپرومائز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. غیرت پہ سودے اگر کرنے ہیں تو پھر بھائی چور ڈاکو بن جاؤ یار, کیا خیال ہے؟ پھر تو چوروں ڈاکوؤں کے بڑے مزے ہوتے ہیں. تو غیرت پہ ہی تو سودا نہیں کرنا نا, تبھی تو انسان اصول اور ضابطوں کے لحاظ سے زندگی گزارتا ہے. میری بیوی بہت بدتمیز ہے, یہ ہو گیا نا, یہ دوسرا ہے. اور دوسری بہت خیال, میری
ایک بیوی بہت بدتمیز ہے اور دوسری بہت خیال رکھتی ہے, چاہیے الگ. اب حقوق میں کیا کروں, دونوں کے حقوق تو برابر ہوں گے, چاہے دیکھو یہ بڑا فالٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ایک بیوی بدتمیز ہے, دوسری بدتمیز نہیں ہے, تو عین ممکن ہے جو بدتمیز ہے اس میں کوئی الگ خوبی ہو, تمیز والی میں وہ خوبی نہ ہو. یہ بہت ہوتا ہے, ایسے کیسز ہمارے پاس ہیں, بدتمیز کی چھوڑ دیا تو وہ دوسری شادی کی, وہ تمیز ہی ہے اس کے پاس, اتنی تمیز ہے باقی کسی کام کی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا. ایکسکیوز بھی کر کے بات شروع کرتی ہے, ایکسکیوز کر کے, باقی وہ خدمت ہی نہیں کر رہی. بچوں کو نہیں, بعض بدتمیز بیوی ہیں بچوں کو ایسا تمیز سے پالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. میں تو بہت تجربہ, میرا جتنی عمر ہے اس سے زیادہ میرے تجربے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں. بعض عورتیں بدتمیز ہوتی ہیں, شوہروں کو کیپچر کیا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے غلام بنایا ہوا ہوتا ہے, پھر روب, لیکن بچوں کی بڑی خاندانی تربیت کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ جس نے میاں کو کنٹرول کیا ہوا ہے بچے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتے, بچے انسان کے بچے بنتے ہیں اس کے. اور بعض بڑی خوش اخلاق, تھینک یو, بچوں کے لیے بھی اتنی پولائٹ ہے کہ بچے چرسی ہیروئن بن گئے, وہ بچوں کو ڈانٹتی بھی نہیں ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں. تو وہ بدتمیز زیادہ اچھی تھی نا, کم از کم بچے تو صحیح ہو گئے نا اس کے. وہ روب سے بچوں کو بھی پال لیا اس نے, وہی بچے بھی بہت ایک نمبر بچے, کیونکہ ماں, آج کل بچے باپ کا کام نہیں ہے سنبھالنا, بچے سنبھلتے ہیں کس سے, باپ صرف وہ کیا کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے. جیسے شیر جو ہے نا, شیر جنگل میں, آپ کبھی دیکھیں ڈاکومنٹریز دیکھیں, جنگل میں نہ جائیں آپ شیر دیکھنے کے لیے, ڈاکومنٹریز دیکھیں, آپ کو ایسی ڈاکومنٹریز ملیں گی کہ یہ لکڑ بکڑ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا, یہ جو آتے ہیں حملہ کرنے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جیسے شیر بیٹھا ہوا ہے, شیرنیاں, بہت ساری شیرنیاں ہوتی, اکلوتا ہے شیر ہوتا ہے, بہت سی چیزوں میں شیر ہم سے بہت اچھا ہے. تو شیرنیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی, یہ میں نے, آپ دیکھ لیں جا کے, نیٹ پہ ملے گی. ہوتا کیا ہے, کوئی بھی لکڑ بکڑ اس ٹائپ کے لوگ آئے, شیر کو بہت زیادہ جب یہ غول بنا کے آتے ہیں تو شیروں پہ بھی حملہ کرتے ہیں. یہ شیر بیٹھا ہوا ہے آرام سے, شیر شکار بھی نہیں کرتا, پتہ ہے آپ, بیٹھا رہتا ہے آرام سے, سارے کام شیر نہیں کر رہی ہوتی ہے. اس لیے شیر شکار نہیں کرتا کہ وہ سست ہے. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے شکار, چوہے, بلی, اور یہ ادھر سے ہرن برن کو پکڑ کے, یہ بیگم تم کرو, کیونکہ اب گھر میں بیگم نے نہ کھانا پکانا ہے اس کی, شیر کی بیگم نے نہ پوچھا لگانا ہے, نہ بچوں کے پیمپر چینج کرنے ہیں. تو وہ کہتا ہے اب یہ چھوٹے موٹے شکار کون کرنا ہے, تم نے کرنا. آرام سے پڑا رہے گا اس ٹنڈوں کی طرح بس. اور شیرنی سارے شکار کر رہی ہوتی ہے, وہاں سے کچھ ہرن پکڑ کے لے آئی, شیر آخر میں آگے دھونے والے کھا لیتا ہے. شیر مسئلہ جب کرتا ہے جب کوئی بڑا مسئلہ ہو, یعنی شیر پھر ایکٹیو ہوتا ہے. تو آپ ڈاکومنٹری دیکھیں, پتہ نہیں اس میں سرچ کرنے سے کیا سرچ کر کے لکھنا, مجھے یاد نہیں ابھی. تو شیر وہ لکڑ پکڑ حملہ کر رہے ہیں, اور شیر کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ شیرنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیر آرام سے نا سو رہا ہے بیٹھ. بہت دیر کے بعد جب شیر کو ہوا نا کہ کچھ ہو رہا ہے, تو ایک آنکھ کھولی اس نے یوں کر کے, یعنی اس کو اس پہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ دو آنکھ کھول کے میں یہ منظر کیوں دیکھوں. یعنی وہ کہہ رہے جب ایک آنکھ سے بھی نظر آ سکتا ہے یوں کر کے, تو دونوں آنکھیں کھولنے کی تکلف کی. یعنی لکڑ بکڑ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. یہ اس کو یہ پیسے دینا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تو آ رہا ہے نا, اور یہ جو میری شیرنی کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے, میں تیرے جیسے گھٹیا اور نیچ آدمی کو دو آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھتا. ایک آنکھ سے کھول کے نا ایسے کر کے یوں کر کے دیکھتا ہے, پھر یوں کر کے دوبارہ پھر سو جاتا ہے, کیونکہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن جب زیادہ مسئلہ ہو گیا نا, نہ دھاڑ رہا ہے, نہ ہوا کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں, وہ لکڑ بکڑ نے گھیر لیا شیرنی کو چاروں طرف سے. جب اس نے دیکھا کہ یار یہ شیرنی واقعی کمزور پڑ گئی ہے اور یہ اس کو کھا جائیں گے, کچھ بھی نہیں, یہ نہیں کہ دھاڑا اور ہاں چھپٹا, آرام سے نا خراما جیسے پہلے زمانے میں دلہن رخصت ہو کے گھر جایا کرتی تھی شوہر کے, اس طرح سے جا رہا ہے آرام سے. قریب جا کے پٹاخ کر کے ایک لگایا اس کو, لکڑ پکڑ کو نا, وہ سارے چیختے ہوئے بھاگے, وہ سارے چیخ, اور پھر آرام سے آگے دوبارہ وہی دونوں آنکھیں بند کر کے. یہ واقعہ میں سنا کس پہ تھا, یہ تو میں بھول ہی گیا. یہ شوہر پہ تو سنا رہا تھا, شوہر کی کون سی ادا پہ اتنا پیار آیا مجھے بھی, میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. ہاں تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پالتی تو عورتیں ہی ہیں, تربیت بھی عورتیں ہی, مرد کا کام شیر بس وہ حالات کا جائزہ. اب اسکول بیچاری ہماری بچوں کی جو مائیں ہیں وہ بچوں کو صبح اسکول بھیج رہی ہوتی ہیں, ناشتہ وہ بنا کے دے رہی ہوتی ہیں, شام کو بچہ ٹائم پہ گھر آیا نہیں گھر آئی, ٹینشنیں کون لیتی ہیں, مائیں لیتی ہیں. صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا, مرد ہوتا ہے وہ سارا اوور آل سب کی کیا کر رہا ہے, نگرانی.
کوئی خدا نخواستہ سٹا تو نہیں لگا رہا ہے. زیادہ بڑا کیس ہوگا تو پھر کس کی عدالت میں آتا ہے؟ مرد کی عدالت میں آتا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کا بچہ تو چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے اور میرے سے نہیں سنبھل رہا, پھر آدمی جا کے چترال لگاتا ہے. لیکن زیادہ آج کل کے حساب سے ماؤں سے بچے زیادہ اٹیچ ہیں. تربیت کا دخل میں ماؤں کا زیادہ, خاص طور پہ جب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں بڑی بد اخلاق ہیں, بہت روب ہے میاؤں پر, مگر یہ روب بچوں پر بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بچے بگڑتے نہیں ہیں. اور بعض بڑی پولائٹ ہوتی ہیں, بڑی نرم مزاج ہونا چاہیے, نرم مزاجی اچھی چیز ہے, لیکن وہ بچوں کے لیے بھی اتنی نرم مزاج ہے کہ بچے کیا ہو جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں. بچے جب پیسے مانگ رہے ہیں ان کو پیسے پکڑا رہی ہیں, اور جو مانگتے جائیں ان سے رکتی نہیں ہے, وہ دیتے دے کے بچے بگاڑ دیے. تو اس لیے عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. قرآن کہتا ہے بعض دفعہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو آپ کی ایک زوجہ اگر بد اخلاق ہے, ایک خوش اخلاق ہے, تو دونوں کے حقوق بہرحال برابر ہی ہیں, حقوق میں کمی